السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 17 اگست 2023۔ جو سوالات آئے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور ابھی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یعنی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسی شکل میں وہ عورت مہر کے مستحق ہوگی یا نہیں، اور وہ عدت گزارے گی یا نہیں۔ اسے دونوں میں یہ مسئلہ ہے کہ پوری مہر اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کی پراپرٹی سے پوری مہر ادا کرنی پڑے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عدت بھی گزارنی پڑے گی۔ ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدت کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ عدت جو انتقال کے بعد گزاری جاتی ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا غم، اور دوسرا استبراء رحم، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات پائی جا رہی ہے، اس لیے عدت گزاری جائے گی۔ پوچھا گیا، شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو ٹہلانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور اب کچھ لوگ ٹہلانے کے نام پر عمرہ کرنے جاتے ہیں تاکہ عبادت بھی ہو جائے اور ٹہل بھی لیا جائے۔ اگر بیوی کو عمرہ عبادت کی نیت سے لے کے گئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر محض ٹہلانے کی نیت سے لے گئے اور چلو عمرہ کر لیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ عمرے کی نیت کریں اور ٹہل اپنے آپ لیں گے، اس کی ضرورت کیا نیت کرنے کی؟ آپ عمرے کی نیت کریں تو اپنے آپ ٹہل لیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے علماء پہلے دین کی خدمت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، آج یہ چیز ہمارے ملک کے علماء کے اندر نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جتنے علماء ہوتے تھے سب تجارت ہی کرتے تھے اور دین کی خدمت بھی کرتے تھے۔ ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو تجارت نہیں کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہے، بہت سے علماء تجارت کرتے ہیں اور دین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ دین کی خدمت کرتے تھے، چاہے امامت کے نام پر یا درس و تدریس کے نام پر یا تقریر کے نام پر، وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ پیسے نہیں لیتے تھے۔ بھئی آج تو مولانا صاحب تقریر کرنے جاتے ہیں تو نذرانہ ملتا ہے، مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے، امامت کرتے ہیں تو تنخواہ لیتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں پیسہ کماتے ہیں۔ تو پیسہ تو کما رہے ہیں، تجارت تو ہو رہی ہے۔ تو اس وقت اس لیے زیادہ تھا کہ یہ لوگ اس بات کو عموماً نہیں کرتے تھے، پیسہ لیتے ہی نہیں تھے، لہذا پیٹ پالنے کے لیے کچھ چاہیے، اس لیے تجارت کرتے تھے۔ پوچھا گیا، آج کل کچھ عورتیں فیشن میں بھووں کو بناتی ہیں اور اس طرح اپنے آگے چند بال کاٹ لیتی ہیں تاکہ بار بار وہ چہرے پر نہ گرے۔ بھووں کا کاٹنا تو منع ہے، بھووں کا بنانا، باریک کرنا صراحتاً حدیث میں منع ہے، اور سامنے کے بال آگے کرنے کے بجائے پیچھے کریں، کیا ضرورت ہے کاٹنے کی؟ بھئی بال ہیں، بال تو پیچھے چلا جاتا ہے، کہ جو بال آگے والا وہ پیچھے نہیں جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے۔ آج لوگ مدرسہ بنانے کی فکر کرتے ہیں، مکتب کی نہیں۔ کیا مدرسے کھولنے چاہیے اصلاح کے لیے یا مکتب تو ہر مسجد میں چلنا چاہیے۔ مکتب ایک بہت بنیادی چیز ہے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، کیونکہ بچوں کی ایک بڑی تعداد تو اسکول جاتی ہے، جو اسکول جاتی ہے وہ مکتب آ سکتے ہیں، کیونکہ مکتب تھوڑے وقت کے لیے چلتا ہے، لہذا مکتب تو ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور مدرسے جتنے کھل گئے ہیں میری سمجھ سے بھارت میں بہت کافی ہیں۔ اب مدرسہ اس وقت عوام کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدرسہ اس لیے کھولتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے مدرسہ کھولتے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ بات کہی تھی
کہ اب مولانا لوگوں کو پرنسپل بننا چاہیے، یعنی اسکول کھولیں اور اس میں اسلامی طرز پر تعلیم دی جائے، یعنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی کلچر ہو، اسلامی ماحول ہو۔ یہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر کہی تھی۔ بہرحال مکتب کی اہمیت اپنی جگہ بہت ہے۔ پوچھا گیا کہ ہمارے علماء وراثت پر بات بہت کم کرتے ہیں جبکہ دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وراثت پر وہ لوگ بات کرتے ہیں جو وراثت دیتے ہیں۔ جب وراثت دیں گے بہنوں کو تو زیادہ ہمت ہوتی ہے بات کرنے کی، اور اگر ہم نے بھی عوام کی طرح اپنی زندگی گزار رکھی ہے، چلا رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ پھر ہم ایسے موضوع پر بات نہیں کر سکتے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وراثت پر بات کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا کیا کیا حصہ ہے، اور وہ سارے مولویوں کے بس کا نہیں ہے، کیونکہ بہت کم مولوی ایسے ہیں جو وراثت کے قانون کو جانتے ہیں، ورنہ ایک بڑا طبقہ جو ہے نا وہ وراثت کی تقسیم جانتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل سامان بہت سارے جو ہے وہ انسٹالمنٹ یا قسطوں پر خریدے جاتے ہیں، جیسے موبائل کا آفر آتا ہے کہ آپ یہ موبائل لے لیجئے اور سال بھر میں اس کا پیسہ ادا کیجئے۔ تو ایسے قسطوں پر سامان خریدنا کیسا ہے؟ چونکہ بہت کامن بات ہے یہ، اور اس کی پوری باتیں نوٹ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر نقد لوگے تو 5,000 کا ہے اور اگر ادھار دیں گے تو 6,000 کا ہے۔ ایسا شریعت میں کرنا جائز ہے، نمبر 1۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 6,000 روپے آپ 1,000 کر کے 6 مہینے میں دے دیجئے گا۔ دن متعین ہو گیا کہ 6 مہینے میں آپ کو دینا ہے، اور یہ بھی متعین ہو گیا کہ رقم اتنی ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں 1,000 دوں گا۔ یہ ساری چیزیں اگر متعین ہے تو پھر قسط وار سامان خریدا جا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر اس میں یہ بات کہہ دی گئی کہ 6 مہینے کے بعد اگر یہ پیسہ نہیں ادا ہو سکا ہر ہزار اور 1 مہینہ تم نے گیپ کر دیا تو یہ 6,200 ہو جائے گا۔ اگر ایسا پہلے دن کہہ دیا گیا ہے تو پھر یہ قسط وار سامان لینا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلے دن معلوم ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم 6 مہینے میں اپنے پورے 6,000 ادا نہیں کر سکے تو بھی یہ 6,000 ہی رہے گا۔ اس میں کسی قسم کا جرمانہ یا فائن لگا کر کے 6,000 کی رقم کو بڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ہمارے یہاں درود تنجینہ کا ختم ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جتنے ختم ہوتے ہیں یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ختم ہیں، کوئی ختم کا شریعت سے تعلق نہیں۔ چاہے کلمہ کا ختم کرایا جائے، چاہے قرآن کا ختم کرایا جائے، چاہے درود کا ختم کرایا جائے، یہ سارے ختم سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خاص کر کسی چیز کے لیے وقت متعین کرنا، پھر اس وقت کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ بھی شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ مثال طور پر ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، 3 دن کے بعد آپ لوگ آئیے اور ہم لوگ زیارت کریں گے، اس کا نام زیارت رکھتے ہیں یا اور قرآن خوانی رکھتے ہیں، اور پھر سب لوگ بیٹھ کر کے ہم اپنے ابا کو ایصال ثواب کریں گے۔ آپ اپنے ابا کو ایصال ثواب جب چاہے کریں، لیکن یہ 3 دن کی جو قید لگائی اور پھر لوگوں کو بلانے کا جو کیا، یہ ایک دم سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ زبان کے نیچے ایک کنکر رکھتے تھے تاکہ جب کبھی بولنا ہو تو ایک مرتبہ سوچے کہ کیا بولنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جھوٹ بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ میں پہلی مرتبہ سنا ہوں۔ پوچھا گیا پہلی شادی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کو سنت کہنا کیسا ہے؟ یعنی ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے اور جب بیوی سے کوئی بات ہوتی ہے یا معاشرے میں تو کہتا ہے کہ بھئی دوسری شادی کرنا سنت ہے۔ اس کو یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری کرنا سنت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ
رضی اللہ تعالی عنہا جتنے دن حیات رہیں اتنے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی آدمی پہلی بیوی کو ہوتے ہوئے دوسری شادی کرے، کوئی شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنی زور سے وہ کہہ رہا ہے کہ دوسری شادی سنت ہے، اس کو اتنے ہی زور سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری کرنا سنت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا بغیر کسی عذر کے دوسری شادی کرنا منع ہے؟ بغیر کسی عذر کے بھی دوسری شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ بعض ممالک میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ پوچھا ہے کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے؟ ایک تو لکھنے کا فرق ہے۔ خلا اور طلاق میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خلا کا مطالبہ عورت کرتی ہے کہ مجھے چھٹکارا دے دے، طلاق مرد کا حق ہوتا ہے کہ بغیر کسی مطالبہ کے ڈائریکٹ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تم کو اپنی بیوی کو کس کوئی آدمی کہے طلاق دے دیا۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے اور خلا کا مطالبہ عورت کرتی ہے۔ دوسرا فرق، اگر طلاق ہو گئی، تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، تو اب وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف اگر پلٹنا چاہے تو جب تک اس کی شادی کسی دوسرے سے نہیں ہو، حتی تنکیہ زوجن غیرہ، جب تک دوسرے سے شادی نہیں ہو تب تک وہ پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی۔ خلا میں کیا ہے کہ اگر خلا ہو گئی اور پھر بیوی اپنے پہلے شوہر کے پاس ہی جانا چاہتی ہے تو صرف نکاح کر لے اور وہ پہلے شوہر کی بیوی بن سکتی ہے۔ لہذا خلا میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ تیسرا بنیادی فرق، اگر مہر ادا کی جا چکی ہے تو خلا میں چونکہ عورت نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے چھٹکارا دے دیا جائے، پھر ایسی شکل میں نتیجہ یہ ہے کہ اس کو مہر واپس کرنی پڑے گی۔ کس کو؟ بیوی نے جو مہر لی ہے اس مہر کو واپس کرنا پڑے گا۔ طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ اگر طلاق میں مہر نہیں دی گئی ہے شوہر کی طرف سے تو شوہر کو دینا پڑتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ دونوں کی عدت میں کیا فرق ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بہرحال جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی عدت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے طلاق کے بعد عدت گزارتی ہے عورت کہ اس کو 3 حیض یا 3 ماہواری آئے، ایسے ہی خلا کی عدت میں بھی اس کو، خلا کے مسئلے میں بھی اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی عورت، خاص کر کنواری لڑکیاں اگر گھر میں کھانا پکائیں اور ان کے ہاتھ میں چوڑی نہ ہو تو ایسی عورتوں کا کھانا حرام ہے۔ بیکار کی بات ہے، یہ عورت کے مسئلے ہیں، عورتوں نے بنا رکھے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا سوال کیا ہے انہی صاحبہ نے کہ اگر پانی کے گلاس کو یا لوٹے کو اٹھاتے وقت اس کے اندر ناخون چلا جائے تو پانی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، کچھ نہیں حرام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی انگلیاں ناپاک ہیں، غلاظت لگی ہوئی ہے، تو پانی چاہے ناخون جائے نہ جائے، اگر انگلی بھی چلی جائے گی، کچھ بھی چٹ بھی ہو جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے کیونکہ پانی تھوڑا ہے۔ ورنہ محض یہ کہ ناخون کے ڈوب جانے سے پانی حرام ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا سر میں تیل لگانا سنت ہے؟ سر میں تیل لگانا سنت ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کس دن ناخون کاٹنا چاہیے اور کس دن ناخون نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ ناخون کے بارے میں جو واٹس ایپ پر چلتا رہتا ہے کہ پہلے یہ اتنا ٹپیکل ہے وہ کہ آپ یاد ہی نہیں رکھ سکتے، پہلے یہ کاٹنا ہے، پھر یہ کاٹنا ہے، پھر یہ کاٹنا ہے، ایسے کر کے اس کو اتنا گنجلک کیا ہوا ہے کہ کاٹنے کے بعد بھی ٹینشن رہنا کہ صحیح نہیں کٹا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہ بحث لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اور
جس کے لیے دن کی بات ہے کہ فلاں دن ناخن کاٹنا، فلاں دن نہیں کاٹنا، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کیا اماوس کے دن قبرستان نہیں جانا چاہیے؟ اسلام میں اماوس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ غیروں کا عقیدہ ہے اماوس، اور اماوس کے بارے میں بہت کچھ ان کے یہاں عقیدہ ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اماوس کوئی چیز ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مہر فاطمی کیا ہے اور اس کی مقدار آج کے لحاظ سے کتنی ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تو اس میں جو مہر متعین کی گئی اس مہر کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ آج کل کے لحاظ سے اگر ایگزیکٹ اس کا وزن نکالا جائے کہ مہر فاطمی کا ٹوٹل وزن کتنا ہوتا ہے، تو 1 کلو 530 گرام اور 900 ملی گرام، یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ لیجئے لمسم کہ 1 کلو 531 گرام چاندی جو ہے وہ مہر فاطمی آج کل ہوتی ہے۔ پوچھا گیا اگر نکاح میں مہر آج کے 40 سال قبل رکھی گئی 500 روپے، تو آج کیسے ادا کیا جائے گا؟ 500 ادا کیا جائے گا۔ حالانکہ 40 سال پہلے 500 روپے میں کم سے کم میرا اندازہ ہے کہ 2 سے 2.5 تولہ سونا ملتا، 150 روپے تولہ سونا رہا ہوگا آج کے 40 سال پہلے، تو 3 تولہ سونا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ روپیہ کہا گیا ہے لہذا جب بھی ادا کرے گا تو روپیہ ادا کرے گا، اور اگر مہر میں یہ کہا گیا ہے کہ اتنا سونا، جب بھی مہر ادا کرے گا تو سونا ادا کرے گا، اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ مہر میں سونا لکھایا جائے، چاہے جب وہ ادا کرے، کیونکہ سونے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، روپے کی قیمت گھٹتی رہتی ہے، تاکہ عورت کا نقصان نہ ہو۔ پوچھا گیا ہے کہ عمرہ کے درمیان میں احرام کی حالت میں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو وہ ایک میڈیکل پٹی ہوتی ہے جو گھٹنے پہ پہن لیتے ہیں، تو کیا عمرے احرام کی حالت میں وہ پٹی پہنی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اصل میں لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ حالت احرام میں کوئی چیز سلی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ ایک آدمی کی چادر چھوٹی ہے احرام کی، اس نے بیچ سے سل لیا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو کھلی لنگی پہننے کی عادت نہیں ہے، اس کو وہ بیچ سے سل سکتا ہے۔ تو یہ جو گھٹنے پر درد وغیرہ کے لیے جو پٹی باندھتے ہیں، لاسٹک ٹائپ ہوتی ہے، وہ باندھی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا احرام میقات سے پہلے بھی پہنا جا سکتا ہے اور نیت کی جا سکتی ہے؟ آپ یہاں سے جا رہے ہوں حج کرنے یا عمرہ کرنے، آپ اپنے گھر سے احرام باندھ لیجئے اور میقات اور نیت کر لیجئے۔ میقات شرط اس بات کی ہے کہ اس کے بعد تو آپ جا ہی نہیں سکتے، پہلے آپ جتنا جلدی پہننا چاہیں، اور حالت احرام میں رہنا اور حالت احرام کا خیال رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک قران جو کیا جاتا ہے حج، وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ حالت احرام میں بندہ کیا ہے لگاتار رہتا ہے، اور حج اور عمرہ دونوں میں بیچ میں بریک نہیں کرتا ہے، تو احرام آپ کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں اور نیت بھی کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں ناپاک آدمی کا داخلہ منع ہے، کیا عیدگاہ میں بھی ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عیدگاہ وغیرہ میدان میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ جانور وغیرہ چراتے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی پاکی ہونا؟ عیدگاہ کے لیے شرط نہیں ہے، مسجد کے لیے جیسے شرط ہے کہ کوئی حائضہ عورت داخل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے جو ہے نا عیدگاہ کے لیے شرط نہیں ہے، عیدگاہ میں ناپاک آدمی داخل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آخری رکعت چھوٹ گئی تو اس کی تکمیل کیسے کی جائے؟ آخری رکعت چھوٹی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب امام صاحب سلام پھیریں تو آپ کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہونے کے بعد چونکہ آپ جب شامل ہوئے تھے تو آپ نے ثنا نہیں پڑھا تھا، آپ ثنا پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، ایک سورت پڑھ لیجئے، اس کے بعد رکوع کریے، سجدہ کریے، درود شریف پڑھیے، پورا ہے نماز پوری کر لیجئے۔
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا مصلحت ہے کہ فرض میں 2 رکعت خالی ہوتی ہے جبکہ سنت میں 4 بھری ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہے حالانکہ فرض زیادہ اہم ہے؟ نہیں سمجھے بات. فرض کی رکعت میں جب امام صاحب یا کوئی بھی انفرادی طور پر بھی پڑھتا ہے تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورت پڑھتا ہے، اور دوسری 2 رکعت میں کیا کرتا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اگر یہی آدمی جب سنت پڑھتا ہے 4 رکعت تو ہر 4 رکعت میں اس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ بھی ملانا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ سنت 2 رکعت ہوتی ہے. یہ آپ کی سہولت کے لیے 4 آپ نے اکٹھا باندھ دیا، حقیقت میں 2 سنت ہوتی ہے. وہ 2 سنت چونکہ مستقل سنت ہے وہ آپ نے صرف دونوں کو جوڑ دیا ہے، بقیہ حقیقت میں 2 ہی ہوتی ہے. اس وجہ سے 4 میں کیا کرنا ہے؟ وہاں پڑھنا ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حب الوطنی من الایمان، یہ آزادی کے موقع پر بہت سے پروگراموں میں حدیث پڑھی گئی، یہ حدیث کا حوالہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہی نہیں ہے. حب الوطنی من الایمان جو کہا گیا ہے یہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے. انہی صاحب نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ کیونکہ اسکول میں انہوں نے پروگرام کیا تھا تو ایک تو یہ حدیث پڑھی حب الوطنی من الایمان، تو کوئی ٹوکا ہوگا، کوئی بیٹھا رہا ہوگا صاحب علم کہ اطلب العلم ولو بالسین، یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ علم طلب کرو بھلے چین جانا پڑے. یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ بھی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. اور جب مدرسے کے وہ کالج وغیرہ میں جب پروگرام ہوتے ہیں تو لوگ اس قسم کی حدیثیں کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے آج کل عورتیں نقاب سے باہر اپنے بال نکالے رہتی ہیں، کیا یہ بھی سطر میں داخل ہے اور ایسا کرنے کی وجہ گنہگار ہوں گی؟ ایک دم گنہگار ہوں گی. مثال کے طور پر برقع بھی پہنے ہوئے ہیں، بال پیچھے سے نظر آ رہا ہے، یہ ایک دم غلط ہے. بال کو جو ہے وہ برقعے کے اندر ہونا چاہیے، یہ جو بال نظر آ رہا ہے ایک دم غلط ہے. پوچھا گیا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ حدیث ہے؟ یہ مومن کے جھوٹے میں شفا کے جو حدیث ہے، حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں نے موضوع کہا ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، لہذا ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ تعالی شفا رکھ دے، یا یہ کہ بعض حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی جانور ڈس لے تو وہاں پر یہ آیا ہوا ہے کہ اس کے تھوک سے جو ہے تھوک کے ذریعے اس کو جھاڑا جائے. اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. آخری سوال، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو امت میں اتنے مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت لمبا جواب ہے، لیکن میں اس میں عوام کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہیں وہ بتا دیتا ہوں. پہلی یہ کوئی ایسا نہیں یہ نمبر ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ بعض چیزوں میں قرآن حدیث میں مسائل نہیں لکھے ہوتے ہیں، تو جو علماء ہوتے ہیں یا ائمہ جو ہیں وہ اپنی رائے اور اجتہاد کرتے ہیں. جب اجتہاد کرتے ہیں تو انسانی عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے 2 مسئلے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر قضا نماز ہے، نماز کسی آدمی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی. اب کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا کیا کرے، یہ حدیث موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز چھوڑتے ہی نہیں تھے، لہذا کسی نے سوال ہی نہیں کیا. اب مسئلہ آ گیا کہ آج 90% چھوڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی جتنی بھی نماز چھوٹی ہے آپ کو ہر حال میں قضا کرنی پڑے گی. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ قیاسی ہے، اجتہادی ہے، حدیث میں تو لکھا نہیں ہے. اب دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں توبہ کر لے اور اس کے بعد سے نماز نہ چھوڑے. اس لیے جس مسئلے میں اجتہاد ہوتا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. ایک اور مثال دے رہا ہوں، اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور پتہ نہ چلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھی
سب کا انتقال نہ ہو جائے تب تک یہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی. اب تب تک تو 80 سال کی ہو جائے گی, اب دوسری شادی کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے. لیکن چونکہ حدیث موجود نہیں ہے لہذا انہوں نے اپنی رائے دی احتیاطی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں, جس دن سے یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی میں شوہر مر گیا ہے, اب نہیں پتا چل رہا ہے, تو 4 سال تک وہ انتظار کرے, اور 4 سال کے بعد کیا کر لے, اپنی شادی کر لے. اور یہ بھی مسئلہ ہے, اگر 4 سال کے بعد خدا نہ خواستہ وہ آ گیا تو پھر وہ بیوی اسی کی رہے گی جس کی تھی, اس کو بھی جان لیں. تو اس لیے پہلی وجہ ہے کہ جس مسئلے میں قرآن حدیث سے گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے وہاں اجتہاد ہوتا ہے, اور اجتہاد میں کیا ہوتا ہے, الگ الگ رائے ہو سکتی ہے. نمبر 2, دوسری وجہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے میں 2 حدیث آ جاتی ہے. اب ایک آدمی ایک حدیث پر عمل کرتا ہے, دوسرا آدمی دوسرے حدیث پر عمل کرتا ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے آخری نمازیں پڑھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے سوائے پہلے رفع الیدین کے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ رفع الیدین ہوتا تھا. اب جس نے اس کو پکڑ لیا عبداللہ بن مسعود کی روایت کو, وہ بولے گا رفع الیدین نہیں ہے. جس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دی ہے وہ رفع الیدین کرے گا. اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس میں جو زیادہ صحیح حدیث ہے اس پر عمل کر لیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیے نہیں ہو پاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے 250 سال کے بعد ہیں تقریباً, کچھ آگے پیچھے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس وقت وہ حدیث صحیح ہے. اب بعد والے دوسرے کو صحیح کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک وہ صحیح, آپ اس پر عمل لیں, ان کے نزدیک وہ بھی اتنے صحیح لہذا وہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اتنے اختلاف ہوتے ہیں. تیسری بات, ایک بات کو سمجھنے میں 2 لوگ الگ الگ باتوں کو سمجھتے ہیں, جو سمجھتا ہے اس لحاظ سے فتویٰ دے دیتا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے روزے کی حالت میں بوسہ لیا اپنی بیوی کا, تو روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ امام اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا. دونوں اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا, اور حدیث میں ہے کہ آپ کو اپنے اوپر قدرت تھی, تو انہوں نے کہا جس کو قدرت ہے اس کو بوسے کی اجازت دی جا رہی تو اس کو ضرور دیا جائے جس کو قدرت نہیں ہے. قدرت والے کو ضرورت کیا تھی, اس کو اجازت دی جا رہی ہے تو جس کو قدرت نہیں اس کو ضرور دی اجازت دی جائے. اب یہی حدیث, ایک ہی حدیث سے 2 معنی کیا کر لیا گیا, سمجھ لیا گیا. اور کبھی کبھی ایسا اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن کے الفاظ سے ہی ایک ہی معنی, ایک ہی لفظ کے 2 معنی ہو جاتے ہیں, لہذا مسئلے میں کیا ہوتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ حدیث میں ہے نا, ایسے قرآن میں بھی ہے. جیسے عدت گزارنے کا مسئلہ ہے تو بہت مشہور مثال ہے یہ کہ قرآن کریم میں ہے ثلاثۃ قروء, کہ 3 قروء وہ انتظار کرے یعنی عدت گزارے. اب قروء کے معنی اختلاف ہو گیا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں قروء کے معنی ہوتا ہے پیریڈ کا آنا, اور بعض لوگ کہتے ہیں قروء کو معنی پاک ہونا. تو جو پیریڈ لے گا وہ بولے گا 3 پیریڈ آئے گا تو عورت کی عدت ختم ہوگی, اور جو پاکی کا لے گا وہ بولے گا 3 پاکی ہوگی تو عدت ختم ہوگی. اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ایک کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے, کینسل ہو چکی رہتی ہے, دوسرے اس کو کینسل نہیں مانتے ہیں, لہذا مسئلے میں کیا ہوتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے جیسے معنی بتایا ایسے ہی کوئی لفظ کا ایک دوسرا معنی ہو جاتا ہے. ایک اور مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر اونٹ کے گوشت کھانے کے بارے میں ہے کہ جب اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو وضو کیا جائے. وہاں پر جو وضو کا لفظ ہے دوسرے صحابی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وضو کے معنی ہم لوگ کلی کے بھی لیتے تھے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا, ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں کلی کر لیا تو کافی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں وضو کرنا ضروری, وضو ٹوٹ گیا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. کبھی کوئی چیز خاص ایک آدمی کے لیے بیان کی جاتی ہے, لوگ اس کو عام مان لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب بیمار ہو گئے, مدینہ آئے, لمبی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کو لے جاؤ جنگل میں اور وہاں پہ یہ اونٹ کا دودھ پئیں اور پیشاب بھی پئیں. اب اس پر ایک صاحب نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا کہ اونٹ کا پیشاب کیا ہے, حلال ہے ناپاک نہیں ہے.
دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب یہ ان کے لیے خاص تھا، بقیہ پیشاب سب کا حرام ہے. تو مسئلے میں اختلاف ہو گیا اس کی بنیاد، کیونکہ ایک نے خاص مان لیا، ایک نے کیا کر لیا، عام مان لیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور وہ سنت نہیں ہوئی. ایک حدیث ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول سے ایک کام ہوا ہے لیکن آپ نے زندگی میں دوبارہ وہ کام نہیں کیا ہے. اب ایک آدمی اس کی بنیاد پر فتویٰ دے دیتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشاب کیا کھڑے ہو کر کے، اس کے بعد معمول کبھی نہیں رہا، ایک مرتبہ ہو گیا. اب ایک آدمی کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرو، پیشاب کر سکتے ہو. دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ صرف نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ ہوا ہے اور یہ معمول نہیں رہا ہے. یا یہ کہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا، مغرب اور عشاء کو، اور غالباً ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا. نہ تو بارش ہو رہی تھی، نہ سردی تھی، نہ خوف تھا، اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی. لیکن یہ کبھی اور دوبارہ ہوا، کبھی نہیں ہوا. اب ایک آدمی نے اس بنیاد پر جو ہے وہ شیعہ پورا مسلک بن گیا، انہوں نے کہا آپ 2 نمازیں اکٹھا کر سکتے ہو. تو اس وجہ سے اختلاف ہوتا رہتا ہے. ایسی بہت سی وجوہات ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر پوری جو ہے وہ گفتگو کریں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں جو چیز ذکر ہوتی ہے اسی کو مانا جاتا ہے، بقیہ کو نہیں مانا جاتا. مثال کے طور پر جو سود والی حدیث ہے کہ کس چیز میں بڑی سود ہوتا ہے، تو اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے کہ ان کو آپس میں اگر آپ کریں گے تو سود ہوگا. تو جو ظاہری حدیث پر عمل کرتے انہوں نے کہا ان 6 کے علاوہ کسی چیز میں سود نہیں ہوگا، چاہے آپ زیادہ لیں. جیسے اس میں النورث بالنورث والتمر بالتمر والملح بالملح، یعنی نمک کے بدلے میں نمک لیا جائے تو برابر ہو، کھجور کے بدلے میں کھجور لی جائے تو برابر سرابر ہو، آپ کمی زیادتی نہیں کر سکتے. ان 6 کے علاوہ جو چاہیں کر لیں، حالانکہ چاروں ائمہ کا مسلک ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے اختلاف ہوتا رہتا ہے. بہرحال بہت سی اور بھی وجوہات ہیں، اس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.